الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس صورت میں ہم نے روشن آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد تو تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور تمہیں ان پر رحم نہ آئے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخری دن پر. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اور چاہیے کہ ان کو سزا دیتے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت موجود رہے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ. زنا کرنے والا مرد نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے یا مشرک عورت سے. والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. اور زناکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زنا کرنے والا مرد یا مشرک. وحرم ذلك على المؤمنین. اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحیم. اور یہ لوگ اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ نافرمان ہیں، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین. اور جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں سوائے اپنے آپ کے تو ان میں سے ایک کی گواہی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دینا ہے کہ یقیناً وہ سچا ہے. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور 5ویں گواہی میں یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہے میرے اوپر اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں. وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور عورت سے سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یقیناً یہ مرد جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین. اور 5ویں گواہی میں یوں کہیں کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم. اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو عذاب آ جاتا، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یقیناً وہ لوگ جو بدترین جھوٹ لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے. تم اس کو اپنے حق میں برا سمجھو، تم اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو. لا تحسبوه شرا لكم. تم اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو. بل هو خیر لكم. بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہیں جو اس نے کمایا. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اور ان میں سے جو اس جھوٹ کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے اس کے لیے بھاری عذاب ہے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. جب تم نے اس کو سنا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے آپ کے متعلق اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اپنے آپ کے متعلق اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ تو صاف جھوٹ ہے. لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء. وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو تمہیں اس کی وجہ سے جس میں تم لگے رہے بھاری عذاب پہنچتا. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل کرتے تھے اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اور تم اسے ہلکا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور جب تم نے اس کو سنا تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم یہ بات زبان پر لائے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بھاری بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ اسے حرکت نہ کرنا کبھی بھی اگر تم ایمان والے ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اور اللہ تمہارے لیے صاف صاف آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی تو عذاب آتا، اور یہ کہ اللہ نہایت شفقت والا رحمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو یقیناً شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہوتا توبہ کر کے، لیکن اللہ پاک بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے توبہ قبول کر کے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، اور تم میں سے بزرگی والے اور وسعت والے اس کی قسم نہ کھائیں کہ وہ مال نہیں دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بھاری عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، جس دن اللہ انہیں انصاف کے تقاضے کے مطابق پوری سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ برحق ہے، صاف صاف بیان کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ سورہ نور سے متعلق آیات کریمہ کی تشریح۔ سماجی زندگی سے متعلق احکام و قوانین کے اعتبار سے سورہ نور کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلقین فرماتی تھیں کہ عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو، علمہن سورۃ النور۔ سورہ نور کی اس اہمیت کی وجہ سے اور لوگوں کو اس کے مضامین کی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے اس سورہ میں خاص طور پر ایک تمہید ذکر فرمائی گئی ہے کہ اس میں ذرہ بھی شبہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کے احکام اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اس کے مضامین نہایت واضح اور بے غبار ہیں۔
زنا کو دنیا کے ہر مذہب اور ہر مہذب معاشرے میں جرم سمجھا گیا ہے. یہ آخرت کے اعتبار سے شدید گناہ ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی سماج کے لیے اور خود زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے نہایت نقصان دہ اور مضرت رسا ہے. زنا سے انسانیت شرمسار ہوتی ہے، کیونکہ جو صنفی جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں وہی دوسرے جانداروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ان کی شناخت محفوظ نہیں ہوتی. انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، وہ باپ دادا کی نسبت سے جانا جاتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سنسار کرنے سے متعلق روایت تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے کہ کنوارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے. اگر شرعی اصولوں کے مطابق یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس سزا پر فقہا کا اتفاق ہے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکہ. یہ آیت بطور حکم شرعی کے نہیں ہے کہ بدکار مرد کا نکاح پاک دامن عورت سے اور پاک دامن مرد کا نکاح بدکار عورت سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں انسانی نفسیات کو واضح کیا گیا ہے اور انسان کے اندرونی مزاج کو بتایا گیا ہے کہ جو شخص خود زنا کا عادی ہو وہی کسی زنا کی خوگر عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور جس عورت کے اندر زنا کی خو پیدا ہو گئی ہے، خصلت پیدا ہو گئی، وہی رشتے نکاح کے لیے ایسے مرد کو قبول کر سکتی ہے جو اس برائی کی لت میں مبتلا ہو. گویا اس آیت میں حکم نہیں ہے بلکہ ایک خبر ہے اور انسانی مزاج کا ذکر ہے. انسان کے لیے ایمان اور زندگی کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور جس چیز کو ایک شریف اور باعزت انسان سب سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہے وہ ہے عزت و آبرو. اگر کسی پاک باز پر زنا کی تہمت لگانے والوں کو سخت سزا نہ دی جائے تو معاشرے کے باعزت لوگوں کے لیے مصیبت ہو جائے گی. اسی سلسلے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں 3 احکام بیان کیے گئے ہیں. اول یہ کہ پاک دامن عورت کو کوئی شخص تہمت لگائے تو وہ اس سزا کا مستحق ہے جس کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے. اول یہ کہ محسنہ یعنی پاک دامن عورت کو کوئی شخص تہمت لگائے تو اس سزا کا مستحق ہے جس کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے. محسنہ سے وہ عورت مراد ہے جو مسلمان ہو، بالغ ہو اور اس الزام سے پہلے اس کا زنا کا مرتکب ہونا ثابت نہ ہو. نیز الزام لگانے والا عورت یا مرد پر واضح طور پر زنا کی تہمت لگائے، اس نے صرف شبے کا اظہار نہ کیا ہو، یا زنا سے پہلے انسان جن افعال سے گزرتا ہے صرف اس کا الزام نہ لگایا ہو بلکہ صریح طور پر زنا کا الزام لگایا ہو اور اپنے اس الزام پر 4 آنکھوں دیکھے مرد گواہ پیش نہ کر سکے. دوسرا حکم یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے الزام لگانے والے شخص کے لیے دو سزائیں ہیں. ایک ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، دوسرا آئندہ کبھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے. پہلی سزا جسمانی ہے، دوسری سزا معنوی. تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ اس گناہ کے بعد جو لوگ توبہ کر لیں اور ان کی عملی زندگی اس بات کو بتاتی ہو کہ انہوں نے اپنی حالت کی اصلاح کر لی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین میں سے بہت سے فقہاء اور اہل علم کا نقطہ نظر یہی ہے توبہ کے باوجود اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں اور ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول سمجھی جائیں گی کیونکہ یہ اس کی سزا کا ایک حصہ ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اکثر فقہاء رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ توبہ کے بعد دنیا میں بھی ایسے شخص کی گواہی قبول کی جائے گی. قرآن مجید میں اگرچہ یہاں پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کا ذکر آیا لیکن یہی حکم پاک دامن مرد پر تہمت لگانے کا بھی ہے. چونکہ عورتوں کے لیے الزام زیادہ باعث عار ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر عورتوں کا ذکر فرمایا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.